الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اے ڈوبتے ہو کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، آج تیرے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ بس آج ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ آج ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی مولا، تیرا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ آج جنت میں داخل کرنے والا بنا دے، اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ بخشے جانوں والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے، ہمارے دوست احباب کا نام لکھ دے، ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے، اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے، اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ چھپ چھپ کر گناہ کیے ہم نے، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے۔ مالک کریم تیری رحمت سب سے بڑی ہے، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، مالک کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تو اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تیرے سامنے اس افطاری کے وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ یہ خشک زبان کے ساتھ، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ تیری رحمت کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ روزے داروں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا، اے اللہ جس نے بھی روزہ رکھا اے اللہ سب کے روزے قبول فرما، سب کی تراویحاں قبول فرما، سب کی نماز جمعہ قبول فرما، پانچوں نمازیں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ جو ان لمحات میں نماز تہجد پڑھتے ہیں اے اللہ ان کی نماز تہجد قبول فرما۔ اے اللہ جو حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ جو رو رو کر تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی فریادیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں تحفے میں تو نے دیا ہے، اے اللہ یہ تحفہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دے۔ اے اللہ جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی لمحے باقی ہیں اے اللہ جتنی بھی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی پچھلی زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم سب مسلمان بہن بھائی جو اس دعا میں شامل ہے بس اس امید کے ساتھ جڑے ہیں کہ صرف تو ہمارا رب ہے، تو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے، تو ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس دعا میں جو روزے دار شامل ہے اے اللہ اس کے روزے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کی خشک زبان کی لاج رکھ لے، خشک گلے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا اے اللہ اس کی جتنی بھی دعائیں ہیں آج اے اللہ روزہ کھلنے سے پہلے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ تیری وہ امت مسلمہ ہے جس نے تیرے حکم پر پورا دن بھوکا رہ کر صرف تیری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرا وہی بندہ، تیری وہی بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ اس کے چہرے کی تھکن بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کی بھوک بھی گواہ ہے، اے اللہ اس کا صبر کا ہر لمحہ بھی گواہ ہے۔ اے اللہ اس کے ارد گرد موجود فرشتے بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اس کی فریادوں کو سنے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ تو اسے بخش دے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے تو سارے گناہ معاف کرے گا، اے اللہ اس امید کے ساتھ پتہ نہیں وہ اگلا رمضان دیکھ پائے گا یا نہیں۔ اے اللہ جو موقع تو نے ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ میرے سمیت اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ پاک تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو اس کی حاجتیں بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات بھی جانتا ہے، تو اس کی بیماریاں بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج ان سب کو نواز دے، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کی آج اذان مغرب ہونے سے پہلے تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ روزے داروں کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرا ہر بندہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی دریافت کرتا ہے، تجھ سے اپنی مشکلات کے بارے میں تجھے بتاتا ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روزے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، افطار کے وقت جو دعا
دعا مانگی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے روزے دار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے بے روزگار شامل ہیں۔ اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کون کون کہاں کہاں سے شامل ہے۔ اے اللہ آج سب کی دعا قبول فرما لے، سب روزے داروں کی تمام دعائیں قبول فرما لے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو روزانہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک کی رفتاری سے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ چند سانسیں، اے اللہ پاک آج کی یہ کھجوریں، اے اللہ پاک آج کی یہ گھڑیاں، اے اللہ پاک آج کی یہ زندگی کے بچے ہوئے باقی دن ہمارے لیے بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرما دے۔ اے اللہ جو تنخواہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں جوڑ دے۔ اے اللہ جو ہار مان چکے ہیں ان کے نصیب دوبارہ سے لکھ دے۔ اے مالک کریم آج کی افطاری بس کھجور توڑنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تک تقدیریں بدلتی ہیں۔ اے اللہ دعائیں بدلتی ہیں۔ اے اللہ رحمت خود بندے کی طرف دوڑتی ہے۔ اے اللہ آج کی تو اتنی مبارک گھڑی تھی، جمعۃ المبارک کی اتنی مبارک گھڑی تھی۔ اے اللہ یہ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اگر آج تو نے چاہا تو تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آج تو چاہے تو ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما سکتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل سکتا ہے، ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب کو چمکا سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کے اس بابرکت لمحے میں ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری تراویح قبول فرما لے، ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول فرما لے، ہمارا ہر آنسو، ہر دعا، ہر صدقہ، ہر نیکی سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم غلطیوں والے ہیں، ہم غفلت والے ہیں، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ تیرا دربار تیرے بندوں کا سب سے محفوظ سہارا ہے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان میں بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی کا رزق بند ہے اے اللہ اسے کھول دے۔ اے اللہ جس بہن بھائی نے جہاں سے بھی جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جو والدین کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو اپنے لیے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ جو بچوں نے امتحانات میں کامیابیوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک جس بہن نے جس بھائی نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی بہن کے لیے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ یہ افطاری کا وقت ہے، اے اللہ اس وقت میں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ آج سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بھائیوں کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، پہلے بہت بہترین چل رہا تھا لیکن اب ویسے نہیں چل رہا، اے اللہ وہ بے حد پریشان ہے، ان کے کاروبار کو دوبارہ عروج عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جس کے گھر میں فاقے ہیں، قرض کی تنگی ہے، انہیں دولت کی آسانیاں اور حلال رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، اے اللہ پاک ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے گھر کے روزگار والے افراد کو اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی ساری ضرورات کو پورا کر سکیں۔ اے رب کریم انہیں وہ رزق عطا فرما، وہ عزت عطا فرما، وہ سکون عطا فرما، وہ برکت عطا فرما جو تیری رضا میں ہو۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ جو دوائی کھائے بغیر رات کو سو نہیں سکتے، اے اللہ جو ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اے اللہ جو بستر پہ لیٹے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ پاک جو ڈاکٹروں کی کلینکوں پر ہسپتالوں میں چکر لگا کر تھک چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو تمام بیماریوں سے نجات دلا دے۔ اے اللہ کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے تمام امراض، جتنی بھی خطرناک بیماریوں میں جو مسلمان بہن بھائی مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جو بھی اس دعا میں آج شامل ہے کسی کو بیماری کی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ سب پر اپنی رحمت کی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ افطاری کے وقت ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے، جن کے رشتے رک گئے ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں لڑائیاں ہیں محبت نازل فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے اے اللہ اگر وہ بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو تو نے بچے عطا فرمائے ہیں ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار اور نیک بنا دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ جہاں پر بھی مسلمان دکھی ہیں ان کو امن کر دے، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ جہاں بھی تیری امت مسلمہ کا خون بہ
بہ رہا ہے وہاں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امت بنا دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تمام بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دے، تمام ناراض رشتہ داروں کو دوبارہ سے آپس میں ملا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک جس کسی نے بھی مجھے جہاں جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا سن لے۔ اے اللہ آج جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ جو اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے نور بھرے رحمتوں والے مہینے کا واسطہ، اس افطاری کے وقت کا واسطہ اس کے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ آج ان کی جولی میں اپنی خیر ڈال دے۔ اے اللہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایک ایک آنسو کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی ہر رات، ہر سحری، ہر افطاری، ہر لمحہ قبولیت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ بالخصوص جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں اگر کسی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ان کا نام لکھ دے۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا، تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہ افطاری کے چند منٹ پہلے کا یہ لمحہ، اے اللہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے، آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کی لاج رکھ لے، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی سورۃ قدر کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں پڑھے جانے والے وظائف کا واسطہ، اے اللہ اس رمضان المبارک میں تیرے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، ہمیں اس سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی مشکلات حل فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا وند تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
वसल्लम की लाडली बेटी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा का वसीला पेश करते हैं। ए अल्लाह तुझे हसनैन करीम का वास्ता पेश करते हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता पेश करते हैं, सईदा ज़ैनब की फटी हुई चादर का वसीला पेश करते हैं, करबला वालों के बहते हुए खून का वसीला पेश करते हैं। मेरे मालिक करीम हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत कर दे, हमारे बहन भाइयों की मगफिरत कर दे, हमारे बच्चों की मगफिरत कर दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ से लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ से भी इस दुआ में शामिल है, ए पाक परवरदिगार उसकी जो जो भी हाजत है, मुझे जिस जिसने जहाँ जहाँ से भी मैसेज करके जिस जिस दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह उसकी दुआ को आज कबूल फरमा ले। ए अल्लाह उसकी दुआ पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह जिस जिसकी जो भी इल्तिजाएं हैं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों के नेक रिश्तों की तलाश में है, ए अल्लाह इनके लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, ए परवरदिगार उनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, ए अल्लाह इन्हें सुख अता फरमा दे। ए अल्लाह जहां जहां तेरे रसूल की उम्मत जुल्म और जबर सह रही है, ए अल्लाह इनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह इन्हें निजाहत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी माओ से ज्यादा हमें चाहने वाला है मौला। ए पाक परवरदिगार तेरे दरबार में माफी की दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं। ए अल्लाह पाक आज हमारी माफी को कबूल फरमा ले। मालिक करीम हम ये जानते हैं हमारे गुनाह बहुत हैं, मगर तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। परवरदिगार आज हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह हमने छुप छुप कर बेशुमार गुनाह किए, एलानिया भी किए, सरेआम भी किए, छुप कर भी किए। मालिक करीम आज हमारे तमाम गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह सबकी जोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। परवरदिगार आज जिस जिस को जिस जिस खुशखबरी का इंतजार है, करम कर दे मौला, आज की रात ही अता कर दे। ए परवरदिगार आलम सबकी रोजी रोजगार में रिज्क हलाल में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं इनकी परेशानियों को दूर कर दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह नेकियों में जो सुस्ती हम में आ जाती है, मालिक करीम ये सुस्ती दूर कर दे। ए अल्लाह हमें चुस्त कर दे, दीन के काम का जज्बा अता कर दे, इबादतों का शौक अता फरमा दे, तलाश कर कर के नेकियां करने वाला बना दे। ए अल्लाह लोगों को खैर ख्वाह बना दे। मेरे मौला मेरे करीम मौला जितने भी बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा दे। ए अल्लाह शिफा देने वाले मौला, एक मरीजों को शिफा देने वाले मौला, कर्जदारों के कर्जे उतार दे। ए अल्लाह जो जो इन लम्हात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं, ए अल्लाह उनकी नमाज़े तहज्जुद कबूल फरमा। ए अल्लाह जो हाजत के नफल पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह उनकी हाजतें कबूल फरमा। ए अल्लाह जो रो रो कर तेरी बारगाह में तुझसे फरियाद कर रहे हैं, ए अल्लाह उनकी फरियादें कबूल फरमा। ए अल्लाह ये रमजान का मुबारक महीना हमें तोहफे में तूने दिया है, ए अल्लाह ये तोहफा हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए लिख दे। ए अल्लाह जितनी भी सांसें बाकी हैं, ए अल्लाह जितनी भी लम्हे बाकी हैं, ए अल्लाह जितनी भी घड़ियां बाकी हैं, ए अल्लाह जाने अनजाने में जितनी भी पिछली जिंदगी में सगीरा कबीरा गुनाह हो गए, ए अल्लाह सबको माफ कर दे। ए अल्लाह आज हम सब मुसलमान बहन भाई जो जो इस दुआ में शामिल है, बस इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि सिर्फ तू हमारा रब है, तू हमारी फरियादों को सुनने वाला है, तू हमारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। ए अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस दुआ में जो जो रोजेदार शामिल है, ए अल्लाह उसके रोजे की लाज रख ले। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता उसकी खुश्क ज़बान की लाज रख ले, खुश्क गले की लाज रख ले। ए अल्लाह वो उसने तेरे लिए रोजा रखा, ए अल्लाह उसकी जितनी भी दुआएं हैं आज, ए अल्लाह रोजा खुलने से पहले पहले कबूल और मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता ये तेरी वो उम्मत मुस्लिमा है जिसने तेरे हुक्म पर पूरा दिन भूखा रहकर सिर्फ तेरी रजा के लिए रोजा रखा। ए अल्लाह तेरे सामने हाथ उठाकर तेरा वही बंदा, तेरी वही बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। ए अल्लाह इसके चेहरे की थकन भी गवाह है, ए अल्लाह इसकी भूख भी गवाह है, ए अल्लाह इसका सब्र का हर लम्हा भी गवाह है। ए अल्लाह इसके इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते भी इस चीज के गवाह हैं कि उसने तेरे लिए रोजा रखा, तुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। ए अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसकी फरियादों को सुनेगा, ए अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि तू उसे बख्श देगा, ए अल्लाह इस उम्मीद के साथ कि उसके तू सारे गुनाह माफ करेगा, ए अल्लाह इस उम्मीद के साथ पता नहीं वो अगला रमजान देख पाएगा या नहीं। ए अल्लाह जो मौका तूने हमें नसीब फरमाया, ए अल्लाह मेरे समेत इस दुआ में जो जो जहां जहां से शामिल है, ए अल्लाह पाक तू उसका नाम भी जानता है, तू उसका काम भी जानता है, तू उसकी परेशानियां भी जानता है, तू उसकी हाजतें भी जानता है, तू उसकी मुश्किलात भी जानता है, तू उसकी बीमारियां भी जानता है। ए अल्लाह आज इन सब को नवाज दे, इन सब को माफ फरमा दे। ए अल्लाह इन सब की आज अजान मगरिब होने से पहले पहले तमाम हाजतों पर कुन का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह रोजेदारों की अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। ए अल्लाह ये वो वक्त है जिसमें तेरी बारगाह में हाथ उठा
کر تیرا ہر بندہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی دریافت کرتا ہے, تجھ سے اپنی مشکلات کے بارے میں تجھے بتاتا ہے. اے اللہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روزے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے, افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے روزے دار شامل ہیں. اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کتنے تیرے بے روزگار شامل ہیں. اے اللہ آج دیکھ لے اس دعا میں کون کون کہاں کہاں سے شامل ہے. اے اللہ آج سب کی دعا قبول فرما لے, سب روزے داروں کی تمام دعائیں قبول فرما لے, سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ آج ہم وہی ہیں جو روزانہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں. اے اللہ آج ہم وہی دعا مانگ رہے ہیں جسے قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی تو کھول دیتا ہے. اے اللہ پاک کی رفتاری سے پہلے اے اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے. اے اللہ آج یہ چند سانسیں, اے اللہ پاک آج کی یہ کھجوریں, اے اللہ پاک آج کی یہ گھڑیاں, اے اللہ پاک آج کی یہ زندگی کے بچے ہوئے باقی دن ہمارے لیے بہترین دن بنا دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کا فیصلہ نازل فرما دے. اے اللہ جو تنخواہ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, اے اللہ ان کے لیے آسان نکاح مقدر فرما دے. اے اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں جوڑ دے. اے اللہ جو ہار مان چکے ہیں ان کے نصیب دوبارہ سے لکھ دے. اے مالک کریم آج کی افطاری بس کھجور توڑنے کا نام نہیں, یہ وہ لمحہ ہے جب تک تقدیریں بدلتی ہیں. اے اللہ دعائیں بدلتی ہیں. اے اللہ رحمت خود بندے کی طرف دوڑتی ہے. اے اللہ آج کی تو اتنی مبارک گھڑی تھی, جمعۃ المبارک کی اتنی مبارک گھڑی تھی. اے اللہ یہ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہلایا جاتا ہے. اے اللہ پاک اگر آج تو نے چاہا تو ہماری زندگی بدل سکتا ہے. اگر اللہ آج تو چاہے تو ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما سکتا ہے, ہمارے گھر کے حالات بدل سکتا ہے, ہماری زندگی بدل سکتا ہے, ہمارے نصیب کو چمکا سکتا ہے. اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کے اس بابرکت لمحے میں ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرما لے, ہمارے سجدے قبول فرما لے, ہماری تراویح قبول فرما لے, ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول فرما لے, ہمارا ہر آنسو, ہر دعا, ہر صدقہ, ہر نیکی سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم غلطیوں والے ہیں,